चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो इस वक्त बच्ची है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेकर वालदेन के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि 15 इयर्स की है और वालदेन के बाद वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। बच्ची का उसके साथ रहना, ज़हीर के अक्यूज के साथ रहना, ये मल्टीप्लिसिटी क्रिएट करता है जुर्म की। ये क्लियर कट किडनैपिंग है और इसको थोड़ा सा उस जाविये में देखना पड़ेगा 361 के। सूट फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट, इसको इसी स्टेज पे जो है वो वाइड डिक्लेयर करवा देना चाहिए। एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे सुनने में आया है कि उसमें सेक्शन 364A को निकाला जा रहा है और 375 सब सेक्शन 5 को इंसर्ट नहीं किया जा रहा है। क्या उससे कोई मेडिकेशन दी जाती थी, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड किया जाता था, वो सब मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से, कमसिन बच्ची के अगवा केस के हवाले से, और इसीलिए मैंने आज मुद्दू किया है सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं GN कुरैशी साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक मामला तो चल रहा है इस वक्त, सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग चल रही है, यूट्यूब पर एक जंग चल रही है, लेकिन जो असल हकीकी जंग है वो कानूनी जंग है, जिस पर कुरैशी साहब बहुत गहरी नजर रखे हैं और देख रहे हैं मामला किस तरफ जा रहा है। जो भी प्रोग्रेस उस पर बात करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले जो आज अहम बात है, आज की डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि पुलिस की आज एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। जो उसमें फाइंडिंग्स हैं आपके साथ मैं जल्दी से वो शेयर करता हूँ, फिर उस पर मैं आपका रिव्यू लूंगा। पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो CDR है उसके जरिए मालूम हुआ है कि जिस वक्त बच्ची को अगवा किया गया कराची से, तो मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर वहां पर मौजूद थे। बरगला कर उनको किडनैप किया गया उस बच्ची को, और शबीर ने इसका एतराफ़ भी कर लिया है। 4 लोग इसमें सहूलतकार थे, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, और जो निकाह खां है, गवाह है, वो जेल में है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किसी को बरगला कर इस तरह से अगवा करना और उसको दूसरे शहर जाकर वहां पर मुबैना तौर पर निकाह करना और एक मुलजिम का उस पे एतराफ़े जुर्म भी कर लेना कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन मुलजमान के लिए? देखिए, क्रिमिनल केस में अली एक चीज जो बड़ी माने रखती है, माना ख्याल है, वो टाइमिंग बड़ा रोल अदा करती है। जितना डिले होता चला जाएगा ना, वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अक्यूज को मिलता चला जाएगा। तो ये डिले तो इसमें होना नहीं चाहिए, इसमें स्पॉन्टिन्यूअसली जो है ना रिस्पॉन्स आने चाहिए। 364A या 363 में जो है ना वो किडनैपिंग को बताया गया है, और खास करके उसकी जो सजा है 361 में 361 में है कि किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है कि अगर मेल पर्सन, अगर बच्चा अंडर द 14 इयर्स मेल पर्सन एंड अंडर 16 इयर्स फीमेल पर्सन, अगर उसे इंटाइस किया जाता है, वर्गलाया जाता है, वर्गला कर फिर उसे किडनैप किया जाता है, उसमें उसके कंसेंट की कोई माना नहीं रखती। बगैर लॉफुल गार्जियन यानी वालदेन के कंसेंट के बगैर ले जाया जाता है, वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। तो ये क्लियर कट किडनैपिंग है और इसको थोड़ा सा उस जाविये में देखना पड़ेगा 361 के। और 361 में कंसेंट या जो ये बातें की जा रही हैं, बच्ची की स्टेटमेंट लेना, बच्ची की स्टेटमेंट की माना नहीं रखती, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपको याद हो अली, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में जब वो बेल्स रिजेक्ट हुई थी, तो उसमें 15 इयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि बच्ची की एज 15 टू 16 ईयर्स से नियर टू 15, तो उसे स्टैब्लिश किया कोर्ट ने 15 इयर्स। तो 15 इयर्स यानी अंडर 16 इयर्स है, तो उसमें उसके कंसेंट की जरूरत नहीं है। वालदेन की स्टेटमेंट और वालदेन का कंसेंट उसमें होगा। ठीक है। अच्छा सर, आज जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो 2-3 चीजें मैं आपसे इस पर आपका व्यू ले लूं, उसके बाद कुछ और बहुत ही अहम चीजों से बात हम करेंगे। अच्छा, आज ये चीज सामने है कि 27 जो मुल्जिमान थे उनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले और उनके जो नाम है उनको खारिज कर दिया गया और कॉलम 2 में उनके नाम अब डाल दिए गए हैं। एक तो सर ये बताइएगा कि कॉलम 2 क्या है? कहा जा रहा है कि अभी वो शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, और दूसरा ये कि कहा गया कि कोर्ट ने कभी भी, पुलिस ने कहा कि कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये निकाह गैर कानूनी है। इस निकाह के बारे में बताइएगा, कानूनी है, गैर कानूनी है या इनवैलिड है? इस हवाले से आपका क्या टेक है? और ये भी बताइएगा कि पुलिस ने ये भी कहा कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है, तो ये तमाम मामलों पर जरा क्लियरेंस दे दें। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो सबसे पहले तो मैं निकाह पे आ जाता हूं। देखिए, ये निकाह इलीगल नहीं है, इनवैलिड है। अच्छा, इनवैलिड इसलिए कि वो कम उम्र में वो निकाह किया गया है। जैसे ही वो उम्र हो जाएगी उसकी 16 इयर्स, क्योंकि ये पंजाब में हुआ है, तो वो वैलिडिटी की तरफ चला जाएगा।
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں ٹائمنگ بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اچھا اب اس کے لیے جو ان کو اسٹیپ لینا چاہیے, مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیپ انہوں نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے. مہدی کاظمی کے وکلا نے سوٹ فار جیکٹیکیشن آف میرج کا سوٹ, اس کو اسی اسٹیج پہ جو ہے وہ وائٹ ڈکلیئر کروا دینا چاہیے. تو یہ نکاح جو ہے نا یہ انویلڈ ہے, انلیگل نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے, انلیگل ہے. رہی بات جن 27 لوگوں کو نکالا گیا ہے, دیکھیں یہ جس طرح سے پروگریس آگے بڑھتی رہے گی, انویسٹیگیشن آگے چلتی رہے گی, کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے رہیں گے اور کچھ لوگ اس میں سے نکلتے رہیں گے. اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز جو مجھے پریشان کر رہی ہے, جو مجھے سننے میں آیا ہے کہ اس میں سیکشن 375 سب سیکشن 5 کو انسرٹ کرنا تھا اور 364A کو رہنے دینا تھا. 364A کو نکالا جا رہا ہے اور 375 سب سیکشن 5 کو انسرٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اب وہ کس بیسس پہ, کس بنیاد پہ وہ نہیں کیا جا رہا ہے, اس کی بنیاد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو وہ بنیاد بتا رہے ہیں کہ 164 کا بیان جو ہے, 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی لاہور میں بچی کی ہو چکی ہے اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں اس کی اسٹیٹمنٹ ہو چکی ہے. علی 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی لاہور میں میجسٹریٹ کے پاس, وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت نکاح نامے میں جی اس وقت نکاح نامے میں لکھا گیا تھا 18 ایئرس. 18 ایئرس لکھ کر اس کا بیان کروایا گیا, کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا گیا اور کورٹ نے اس 18 ایئرس کی بنیاد پہ وہ اسٹیٹمنٹ لے لی. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں جو اسٹیٹمنٹ لی گئی وہ اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ, جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی, جس میں 16 to 17 ایئرس کہا گیا. تو دونوں اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس اگر وہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں تو کیا آگے چل کے اس کی اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ 361 بالکل کلیئر ہے کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی, وہ مائنر ہے, 15 ایئرس کی ہے, اس کے والدین کی اسٹیٹمنٹ ہوگی اور والدین کا کنسینٹ. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ایپلیکیشن دینی چاہیے کہ چائلڈ پروٹیکشن میں جو اس وقت بچی ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن سے لے کر والدین کے حوالے کر دینی چاہیے, کیونکہ 15 ایئرس کی ہے اور والدین کے بعد وہ ایپلیکیشن ڈالنی پڑے گی, اس کو اسرٹ کرنا پڑے گا ان کو. جی علی. اچھا سر, یہ کیوں چاہ رہے ہیں دوبارہ اسٹیٹمنٹ کروانا, یہ 164 کا بیان دوبارہ کیوں یہ کروانا چاہ رہے ہیں, اور قانون اس پر کیا کہتا ہے دوبارہ اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں قانون اس پہ بالکل کلیئر ہے. 164 کا بیان بچی کا 15 سال کی بچی کا نہیں ہوتا. 164 کا بیان آپ 16 ایئرس اگر, کیونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو اپنا وہ لگائے گئے ہیں, سیکشنز لگائے گئے ہیں, وہ چائلڈ میرج کے لگائے گئے ہیں. 16 ایئرس کی ہو پنجاب میں پھر کیا جا سکتا ہے, سندھ میں 18 ایئرس کا تو پھر لیا جا سکتا ہے. ادر وائز اس کی 164 ہے. مجھے قانون بتا دیں کس قانون کے تحت 164 کا بیان ان کا کروا رہے ہیں. 361 اسے منع کرتا ہے. 361 اگر آپ کلیئرلی پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے, انڈر دا 16 ایئرس اسٹیٹمنٹ بچی کی نہیں ہوگی, والدین کی ہوگی. جی اچھا, ہم سر دیکھ رہے تھے پروگریس رپورٹ کے اندر آج ایک چیز میں نے اور پڑھی, وہ یہ تھی کہ جو مزید پولیس نے ریکمنڈیشن اپنی دی ہیں, فائنڈنگز اپنی دی ہیں کہ کم عمری کا اغوا ہونا, انسداد انسانی اسمگلنگ ایکٹ کے حوالے سے لکھا گیا, سندھ چائلڈ اسٹینڈ میرج ایکٹ کی بات کی گئی. تو اس کے اکارڈنگ کتنا یہ چیزیں رول اہم پلے کر سکتی ہیں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو اگر پولیس نے پروگریس رپورٹ میں, جو میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے, ایک تو ہائی کورٹ میں جو جمع ہوئی ہے, سبمٹ ہوئی ہے, وہ تو میں نے دیکھی ہے. اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا, اس میں تھوڑا سا مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ جو انہوں نے بچی کم عمری کی شادی لکھی ہے, یہ اٹ از سفائز ٹو پروو دیٹ کہ وہ جو کم عمری کی شادی ہے وہ جرم ہے, اور اس کے بعد بچی کا اس کے ساتھ رہنا, ظہیر کے اکیوز کے ساتھ رہنا, یہ ملٹیپلسٹی کریٹ کرتا ہے جرم کی. تو میرا تو یہی سٹینڈ ہے کہ ان کو ایپلیکیشن دیکھ کر چائلڈ پروٹیکشن سے بھی والدین کی طرف شفٹ کروانا چاہیے. تو یہ ملٹیپلسٹی کریٹ کرے گا. رائٹ. اچھا, جو سب سے اہم چیز ہے سر اس پہ آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو قانونی معاملہ ہے وہ ہمیں ٹال مٹول سے چلتا دکھائی دے رہا ہے. جو میرا مین سوال ہے آج کا وہ یہ ہے کہ لوگ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں, مایوس بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ 17 تک ٹائم چلا گیا ہے, اتنا ٹائم گین کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر. پھر جو ایم ایل او کی ایک خواہش تھی, ایم ایل او ہونا چاہیے تھا, کتنا امپورٹنٹ تھا وہ ایم ایل او. تو ان دونوں پر سر اپنا ٹیک بتائیے گا. ایک یہ کہ اتنے ڈیز مل جانے ملزمان کو, 17 تاریخ وہ چھٹی ہے, اس کے درمیان محرم آ رہا ہے یا وہ 14 اگست آ رہی ہے, جو بھی ریزن ہے, لیکن ٹائم مل رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا.
اور MLO کتنا امپورٹنٹ ہے جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ اچھا علی، ان دونوں کے میں جوابات دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. سب سے Sure. پہلے تو ہم ٹائمنگ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ سول میٹرز اور کرمنل میٹرز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سول میٹرز میں ہم رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں. لیکن کرمنل کیسز میں ٹائمنگ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اسے ہمیں سینس آف اسپونٹینیوٹی بنانی پڑے گی، سینس آف ریپارٹی بنانی پڑے گی، اسپونٹینیوسلی ہمیں کرنا پڑے گا، شارٹ ڈیٹس لینی چاہیے. کیونکہ کرمنل ڈسپینسیشن آف جسٹس سسٹم میں علی یہ پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کیس کو بیونڈ دا ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو پروو کرے. اچھا، جب میں پروسیکیوشن کہتا ہوں تو اس میں اسٹیٹ آ جاتا ہے، کمپلیننٹ آ جاتے ہیں اور انویسٹیگیشن آ جاتی ہے. اب دیکھیں انویسٹیگیشن اگر ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، اس پہ سیم پیج پہ نہیں رہے گی تو کمپلیٹلی دیکھیں انویسٹیگیشن ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتی ہے اس میں پورے پروسیکیوشن میں. اگر سیم پیج پہ نہیں آئے گی تو پورا کیس جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا. تو ٹائمنگ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اس میں ڈیٹس جو لمبی لی جا رہی ہیں وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کا بینیفٹ جو ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ اکیوز کو جاتا ہے اور اکیوز کو اس کا بینیفٹ ملے گا. جی، تو ٹائمنگ تو بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اس میں شارٹ سے شارٹ ڈیٹ لینی چاہیے اور اسپونٹینیوسلی ایکٹ کرنا چاہیے. ناؤ کمنگ ٹو دی سیکنڈ کوشچن، MLO. دیکھیں علی، اس کیس کے دو حصے ہیں اس وقت. ایک تو اسٹیج وہ ہے جو بیل کی اسٹیج ہے، اور دوسری ہے کہ پورا کیس چلے گا جسے کہتے ہیں ہم ایڈویسریل پروسیجر، جو کمپلیٹ پروسیڈنگز چلے گی. جو MLO کا ہے، ریکویسٹ ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ افیکٹ بیل اسٹیج پہ نہیں کرے گی. بیل اسٹیج پہ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے اور وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹ آف دا کیس. MLO میڈیکل رپورٹ یا میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیس کو افیکٹ کرے گی. وہ اگر آج ڈکلائن ہوئی ہے تو ان کو فوراً چیلنج کرنا چاہیے، نہیں تو آگے چل کے پھر اپلیکیشن ڈالنی چاہیے. وہ انشاءاللہ الاؤ بھی ہوگی، اور جب الاؤ ہوگی تو وہ کمپلیٹ کیس کو افیکٹ کرے گی. بیل اسٹیج پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. جی اچھا سر، ویسے یہ میں ذاتی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو MLO ہوتا ہے، طبی معائنہ ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کلیئر ہوتی ہیں؟ کیا کیا معاملات پتہ لگتے ہیں؟ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ شاید جو نشاور ادویات دی گئی ہیں وہ اس میں واضح ہوتی ہیں، یا کس کس طرح سے اس کو فزیکل ابیوز کیا گیا ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اس میں سامنے کیا آتا ہے اس ٹیسٹ کے اندر؟ دیکھیں، یہ جو MLO کروایا جا رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پہلے تو یہ دیکھنا ہے جو اس نے اسٹیٹمنٹ بچی نے دی ہیں اور جو یوٹیوب پہ ریکارڈنگز کروائی ہیں وہ انڈر ڈیوریس کروائی ہیں. کیا اسے کوئی میڈیکیشن دی جاتی تھی؟ کیا اس کے اوپر کوئی پریشر بلڈ کیا جاتا تھا؟ وہ سب میڈیکل رپورٹ میں آ جائے گا. MLO کی اس رپورٹ میں ساری چیزیں آ جائیں گی. کیا وہ انڈر ڈیوریس کیا گیا تھا، پریشر بلڈ کیا گیا تھا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اپوننٹ جو لابی ہے، جو جسے کہہ لیں کہ وہ لائیو شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ MLO کو رپورٹ نہ ہو، کیونکہ ان کو شاید یہ اندیشہ ہے کہ وہ جو پریشر بلڈ کیا گیا ہے، وہ جو میڈیکیشن دی گئی ہیں، یا انڈر ڈیوریس جو رکھا گیا ہے بچی کو، تو وہ اسٹیٹمنٹ وہ سامنے آ جائے گی.